السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جلد بازی سے محفوظ رکھے۔ آج کا واقعہ عنایت اللہ یوسف زئی صاحب کا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے بس ڈرائیور تھا اور ساری لگژری بسز میں چلا چکا تھا اور چلاتا بھی ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور بھی گھوما، کراچی بھی گھوما، پشاور بھی، تقریباً کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پہ میں نے بس لے کے نہ گیا ہوں۔ کہتے ہیں کافی کمپنیوں کے ساتھ میں نے کام کیا اور کافی کمپنیوں میں میری جان پہچان تھی اور مجھے ادھر ادھر سے آفریں آتی رہتی تھی، تو ابھی میں نے کہا چلو ایک ہی کمپنی میں ٹک کے کام کرتا ہوں۔ کہہ رہے کہ اب میں 4 سال سے ایک ہی کمپنی میں تھا اور کمپنی والے بھی بڑے خوش تھے میرے سے، کیونکہ گھر میں بہت کم جاتا تھا۔ بچوں کے لیے میری خواہش تھی کہ اچھا سے اچھا زیادہ سے زیادہ کما لوں، زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لوں، تاکہ میرے بعد ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بھی تو ڈرائیونگ میں کر سکتا ہوں تو کل کو نہ کر سکوں تو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہائی وے پہ اور اس کے علاوہ موٹر وے پہ اور جدھر بھی چلائی بس، میں نے بڑا کچھ دیکھا۔ کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے اوپر ذمہ داری ہوتی تھی اتنی ساری سواریوں کی، میں کبھی اس چیز پہ اتنا دھیان نہیں دے سکتا تھا۔ میں زیادہ دھیان اپنی سواری پہ ہی دیتا تھا، اپنی بس پہ دیتا تھا کہ کوئی بیوقوفی نہ ہو ایسی، اور ایسے کافی رستے ہوتے تھے جہاں پہ بڑا مشکل تھا یہ چلانا، لیکن وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ میں ماسٹر تھا، بہت اچھی چلا لیتا تھا، اور ہمارے کہہ رہے میرے شاگرد بھی تھے جن کو میں سکھاتا تھا آگے۔ کہہ رہے اب اسی طرح ایک دن میں بس چلا رہا اور صحیح لگژری بس مجھے دی کمپنی نے، انہوں نے کہا آپ یہ والی چلائیں، تو کہا کہ مجھے وہی دے دیں جی، مجھے اس میں تجھے کہتے ہیں آپ یہ چلائیں گے تو اس سے بھی آسان ہے۔ کہہ رہے میں نے ایک دو اس کی لی رائڈس ایک شہر سے دوسرے شہر، تو مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے میں یہی چلاتا ہوں۔ کہہ رہے کہ اس کے اندر اس میں یہ بھی تھا کہ کیمرے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، ویسے تو تقریباً اب ہر بس میں ہی ہماری کمپنی نے کیمرے لگا دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیمرے وغیرہ لگے ہوئے تھے اور ساتھ ہی میرے پاس انہوں نے ایک موبائل میں اپلیکیشن بھی کر کے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب کبھی اللہ رحم کرے آپ بس سے باہر ہوں اور آپ کو شک ہو کہ بس میں کوئی ہے تو یہ اپلیکیشن آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجے گی، تو آپ چیک کر لیں تو بس کے سارے کیمرے آن ہو جائیں گے اور موبائل میں سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں نے کہا دیجیے یہ تو بڑی اچھی ایپ ہے، کہتے ہیں اس سے بڑی معاملات میں مدد ہو جائے گی کبھی کوئی پریشانی ہوئی تو۔ میں نے کہا ٹھیک، کہتے ہیں اس سے کمپنی بھی آپ کو دیکھتی رہے گی۔ اب اسی طرح معاملات ہوئے۔ کہہ رہے کہ میں اب بس لے کے جا رہا تھا تو وہاں پہ ٹرمینل پہ رکا ہوں، تو سواریاں وغیرہ ساری اتاری، اب بس ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی ہوئی وہاں پہ کھڑی کی اور میں اپنا کھانا کھا رہا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کھانا اور وردی، جوتے، ہر چیز کمپنی کی طرف سے تھی، مجھے میرا شہر سے باہر آ کے کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی میں جتنا عرصہ کام کروں تو میرا کوئی خرچہ ہوتا تھا۔ کہہ رہے کہ اب اسی طرح نا میرے موبائل پہ نوٹیفیکیشن آئی۔ کہہ رہے میں نے کہا یہ نوٹیفیکیشن کس چیز کی؟ تو نوٹیفیکیشن آئی، انہوں نے اوپن کی تو دیکھا بس کے اندر 2 سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب کہہ رہے کہ میں اس سے اتنا غور کرتا ان کے چہرے وغیرہ کی طرف، لیکن مجھے زیادہ یہ تھا کہ پہلے کھول کے نکالوں نا انہیں۔ کہتے میں نے بس کھولی، میں نے کہا نکلو یار، تم کدھر بس میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ تو کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کر رہے یہاں پہ؟ تو کہہ رہے بس میں کوئی نہیں تھا۔ کہہ رہے میں نے اچھے طریقے سے اوپر نیچے ساری سیٹیں وغیرہ سب کچھ دیکھا، لیکن مجھے کوئی بھی نہیں ملا۔ کہہ رہے ساری بس کی لائٹیں جلا کے چیک کیا، کچھ بھی نہیں۔ کہتے میں پھر باہر آیا تو اب وہاں پہ میں ٹرمینل پہ آرام وغیرہ کر رہا تھا، تو پھر سے مجھے کچھ ایسا ہی نظر آیا نا، تو میں نے پھر گیا تو پھر بس میں کوئی نہیں تھا۔ کہہ رہے میں نے وہاں اپنی جو سپورٹ تھی جو وہاں پہ کال کی جوید کو، اسے کہا یار یہ پتہ نہیں مشین خراب ہے یہ جو بس میں لگا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے کہ عنایت کس مشین کی بات کر رہے ہو تم؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا بس کے ساتھ؟ کوئی مدد چاہیے تمہیں؟ کوئی ٹرمینل سے تمہیں مل جائے گی نا ہیلپ؟ کہتا نہیں ٹرمینل سے نہیں چاہیے مجھے وہ جو مشین ہے تمہاری وہ خراب ہے۔ تو کہتے نہیں مشین تو نہیں خراب ہو سکتی کہ وہ کمپیوٹرائز ہے سارا سسٹم وغیرہ، تو بتاؤ تو صحیح کیا؟ کہتا کیمرے وغیرہ۔ کہہ رہا نہیں کیمرے نہیں، وہ بہت اچھی کمپنی کے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہہ رہا کیمرہ ہم کو کہتا ہے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اندر کوئی ہوتا نہیں۔ کہتے ہیں تو آگے سے اس نے جوید نے کہا خان دوائی ذرا کم کھایا کرو نا، دوائی مطلب کہ نشہ ذرا کم کیا کرو۔ کہہ رہے تو پھر جوید نے اچھی خاصی بےزتی کر دی اس نے،
اس نے کہا کم کیا کرو تو ہوش میں رہا کرو, تم ہوش میں رہو گے نا تو تمہیں نظر آئے گا صحیح, اور ذرا دھیان رکھا کرو. خیر وہ اس نے یہ کہا کہ میں نے کال اس کی غصے میں کاٹ دی. کہہ رہے کہ اب میں وہاں پہ سویا ہوا تھا تو پھر سے موبائل میں نوٹیفیکیشن آئی. کہہ رہے اس بار میں ڈنڈا لے کے بس میں چڑھ گیا. میں نے کہا شاید کوئی مستی کر رہا ہو نا, میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کچھ اور بھی ہو سکتا. کہتے میں نے ہر سیٹ پہ نا دبا کے ڈنڈوں کی برسات کر دی نا. کہہ رہے لیکن حیرت ہوئی, میں نے دیکھا 2 کالی بلیاں بس سے اتری اور ایک بلی لنگڑا کے چل رہی تھی. کہہ رہے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ بلیاں یہ کون لے کے آ گیا تھا اور یہ کیسے بس میں چڑھ سکتی ہیں, بس تو ایئر ٹائٹ ہے ہر طرف سے, تو یہ کس طرح ہو سکتا. کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ بڑی لنگڑاتے ہوئے اتر گئی. کہتے ہیں پھر میں نے وہاں پہ جوید کو واپس کال کی. میں نے کہا بس کے اندر بلی گھس گئی تھی اور یہ پھر سے بج رہا ہے تو تم وہاں سے دیکھو نا کون ہے. تو اس نے کہا یار مجھے آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں بار بار کال کر کے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کمپیوٹر سسٹم ہے تو نہیں خراب ہو سکتا. وہ کہہ رہا نہیں خراب ہے. اس نے کہا اچھا خان صاحب خراب ہو گیا ہوگا, آپ ایک کام کریں یہ چابی ٹرمینل پہ جمع کروا دیں. کہتے ہیں میں نے ٹرمینل پہ چابی جمع کروا دی. تو تھوڑی دیر کے بعد نا مجھے وہ ہمارے مینیجر صاحب انہوں نے کال کی. انہوں نے کہا کہ عنایت آپ نے نا آپ چھٹیاں لے لیں, آپ کو ہم نے نا 2 ہفتے کی چھٹیاں دے دیں, آپ آرام کریں, آپ لگتا ہے بیمار ہو گئے ہیں, تو ہم رسک تو نہیں لے سکتے, اتنے سارے بندے ہیں تو اللہ رحم کرے کوئی. میں نے کہا میں نہیں بیمار. تو میرے کہہ رہے نہیں آپ کے پیسے نہیں کاٹتے, جو سالانہ چھٹیاں ان میں سے لے لیں آپ, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی پر میں نے تو بس چلانی ہے کہ جدھر آپ ہیں تو تھوڑا دور آپ کا گھر ہے تو ہم آپ کو کریڈٹ وغیرہ بھیج دیتے ہیں, تو آپ ہماری کسی بس سے چلے جائیں واپس اپنے گھر کی طرف. میں نے کہا پر انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں سن سکتے نا آپ کی بات, اب آپ بدتمیزی تو نہ کریں. خیر کہہ رہے مجھے بھی ڈر تھا کہ اچھی کمپنی میں ہوں تو چلو یہ جیسا کہتے ہیں ان کی میں بات مان لیتا ہوں. کہتے ہیں پھر بات مان کے میں گھر چلا گیا. اب گھر میں نے بتا دیا کہ اس طرح نا چھٹی مل گئی ہے, تو گھر والے بھی خوش ہو گئے. چلو جی آپ کو یاد بھی آ گئی اب گھر والوں کی. کہتے میں گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش تھا. بھائی نے مجھے کہا, اس نے کہا یار تم یہاں پر ہو تو میرا ٹرک ہی چلا لیا کرو تھوڑا سا, تو زیادہ آگے نہیں, صرف یہی کوئی 200-300 کلومیٹر روز چلانا ہے نا, پیسے لے لیا کرو میرے سے. تو دوسرا بندہ تو ہے تو وہ آگے سے ڈرامے وغیرہ لگاتا, تو میں چاہتا ہوں اپنے کسی بندے کو. کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں ٹرک چلا لوں گا, تیرا کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں میں ٹرک چلاتے چلاتے جب ایک دفعہ موٹر وے پہ کوئی سامان تھا دوسرے شہر میں دینے گیا, تو دیکھا ایک بابا نا بہت ہی کوئی بوڑھا سا بیچارہ, اس سے نہ کھڑے ہونے ہو رہا نہ چلنے ہو رہا. جب کہ ہمیں جب ہم نے بس وغیرہ کی ٹریننگ لی تھی سختی سے منع کیا گیا تھا کہ کبھی موٹر وے پہ ہائی وے پہ یا ایسی سنسان کوئی بھی جگہ ہو تو کسی بھی صورت میں آپ نے بس نہیں روکنی جب تک کہ کوئی پولیس یا کوئی ایسی جگہ کوئی ہیلپ سامنے موجود نہ ہو. کہتے ہیں کہ وہ جگہ بھی سنسان تھی, تو میں نے اب کیونکہ گاڑی میری بڑی سپیڈ میں تھی آگے جا کے ٹرک کی بریک لگائی تو بابا جی پیچھے سے آ رہے. کہہ رہے اب میں غور سے دیکھنے لگا تو وہ بابا جی باقاعدہ پہلے چلے اور پھر اس کے بعد بھاگنے لگ گئے اور لمبی لمبی چھلانگیں مار کے میری طرف آنے لگ گئے. کہتے میری تو وہیں پہ چیخیں نکل گئیں اور میں بھاگا اپنے ٹرک میں اور دستی اس کو سٹارٹ کیا اور نکلنے لگا تو دیکھا تو وہ مجھے فالو اپ کر رہے, اتنا سا تھا. کہتے پھر بڑی مشکل سے میں ٹرکوں کے جھنڈ کے اندر داخل ہوا کہ چلو یار, تو پھر ادھر ادھر دیکھا تو بابا مجھے کہیں نہیں نظر آیا. کہہ رہے کہ میں وہی دیکھ کے پریشان ہو گیا یہ کیا ہے. پھر بھی میں نے اس سے میں ڈر بھی گیا اور مجھے بڑا زیادہ خوف بھی آ رہا کہ یار اب میں کیا کروں گا, کیا آگے کیا کروں, یہاں سے یہ بات کسی کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں. پھر بتائی تو جیسے جوید نے بےعزتی کی تھی تو ایسے. کہہ رہے پھر میں نے اللہ کا نام لے کے میں بات بھول گیا. کہہ رہے اب اس کے بعد میں اپنے گھر گیا ہوں تو گھر میں بچی کے ساتھ کھیل رہا تھا, دیکھا بچی کے ساتھ ایک اور بچی بیٹھی ہوئی کوئی انجان سی نا. میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ بیگم یہ کون ہے یہ بچی. بیگم نے کہا اپنی بچی بیٹھی ہوئی ہے, کیا ہو گیا تمہیں, اچھی نہیں لگ رہی تمہیں کٹنگ جو کروائی ہے اس کی. کہا وہ ایک کٹنگ نہیں ہے, اس کے ساتھ کون بیٹھی ہوئی ہے. کہا کوئی بھی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے دیکھا تو مجھے بھی کوئی نہیں ملی. میں نے بیگم کے ساتھ مل کے تو پورا گھر تلاش کر دیا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. کہہ رہے کہ اب میں اتنا شدید پریشان ہو گیا یار, ابھی تو دیکھا تھا ابھی کوئی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پھر میں ایک رات کو اٹھا تو ایک دروازہ ہمارا جو بہت بھاری تھا وہ
خود بخود کھلا اور خود بخود بند ہو گیا میرے سامنے۔ کہہ رہے کہ اب میرا دل تھا کہ اٹھ کے دیکھوں میرے بچوں کو کہیں کوئی پریشان نہ کر دے۔ کہہ رہے کہ میں اٹھنے لگا، ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور میں اٹھ ہی نہیں سکتا، اور باقاعدہ میرے پیروں میں سے خون نکلنے لگ گیا۔ کہہ رہے اس کے بعد میں اٹھا، میں نے کہا کون ہے یہ ظالم، یہ وہ، میں چھوڑوں گا نہیں، آ جاؤ۔ تو کسی نے جیسے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سائیڈ میں مارا اور دروازے میں، اور دروازہ ہی ٹوٹ گیا، وہ لکڑی والا نا۔ کہہ رہے میں پریشان ہو گیا، یار یہ کیا مصیبت ہے، یہ کس نے مارا؟ کہہ رہے بیگم آئی، اس نے پٹی وغیرہ کی، جو میرا سر وغیرہ کھل گیا تھا۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اب میں بتانے سے رہا۔ کہتے اب اگلے دن میں نے وہی بابا جی اپنے گھر میں دیکھے، جو ایک چھوٹی سی بچی کو لے کے جا رہے تھے، اور کسی جگہ وہ غائب ہوتے تھے تو کسی جگہ نظر آتے تھے۔ کہتے اب وہیں پہ میں نے رونا شروع کر دیا، اور میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی۔ تو مجھے گھر والے ہسپتال لے کے گئے۔ میں نے اپنے وہ بھائی وحید اللہ کو بتایا کہ یار یہ مسئلہ ہے۔ تو وحید اللہ وہیں پہ ہسپتال میں ہی لے کے آ گیا نا کسی بابا جی کو۔ تو بابا جی نے کہا کہ عنایت تیرے پیچھے نا جن لگ گئے ہیں۔ تو کہتا کیسے؟ کہہ رہا تم نے ان کو مارا ہے نا؟ کہتا میں بندے کو نہیں مارتا تو میں اللہ کی مخلوق کو کیوں ماروں گا؟ کہتا نہیں تم نے مارا ہے۔ کہتا تو میری جان چھڑاؤ، میرے بچے ہیں اور میں اکیلا گھر میں کمانے والا، تو میرے لیے مصیبت ہو جائے گی، میں بڑا غریب آدمی ہوں۔ تو انہوں نے کہا چھڑوا دیں گے تیری جان، تو فکر نہ کر، تو بس ہمت رکھ۔ کہتے ہیں بابا جی نے پڑھائی وغیرہ کی۔ پھر میں گھر بھی آ گیا شام میں، جب وہ پڑھائی وغیرہ کر رہے تھے میرے بھائی کے ساتھ بیٹھے گھر میں، اور وہ پھوکے مار رہے تھے کمروں میں۔ کہہ رہے اس کے بعد وہ بابا جی نے مجھے بتایا، کہتے ہیں کہ 100 تجھے درخت لگانے، خاص قسم کا درخت بتایا۔ کہہ رہے میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ کوئی اور نہ ایسا کوئی تجربہ کرے۔ کہتے ہیں خاص قسم کا درخت بتایا کہ یہ والے 100 لگوانے ہیں تو نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بیج ہیں، کہیں پہ بو دوں گا، اتنی جگہ میں نے دیکھی ہوئی ہے خالی روڈ کے آس پاس، تو اتر کے میں اپنے بھائی کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ بو دوں گا، 100 درخت بونے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں 100 درختوں کے بیج ہیں وہ لگا دوں گا، آگے درخت اللہ خیر کرے نکل ہی آئیں گے۔ تو اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہا کہ ½ کلو زعفران۔ کہتے جی زعفران تو بہت مہنگی ہے۔ کہا جو مرضی ہو۔ کہتا ہے اس صورت میں انہوں نے کہا ہم تجھے معاف کر دیں گے، اور میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ تم مجھ سے نظر تو نہیں آئے تھے، جو اس نے جان پوچھ کے تو نہیں مارا، وہ بھی بچوں والا، تم بھی۔ کہتے ہیں تو اس بات پہ یہ راضی ہو گئے۔ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے اب کہ ½ کلو زعفران بھی۔ کہہ رہے پھر افغانستان سے میں نے منگوائی کسی غیر قانونی طریقے سے۔ کہہ رہے کہ وہاں پر کسی نے سٹاک رکھا ہوا تھا، اس کے پاس بہت ساری تھی، اور بہت مطلب کہ جتنی ہماری قیمت ہے اس سے بہت کم میں دے دیتا تھا۔ کہتا وہاں سے میں نے منگوائی اور وہ بھی دے دی، اور اس کے علاوہ وہ بھی کہہ رہے ہیں تو میری اب الحمدللہ میری جان چھوٹ گئی ہے، اب میرے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بس میں اکثر اوقات مجھے میرا وہ الارم بھی بجتا ہے، اور اکثر اوقات مجھے خود بھی چیزیں نظر آتی ہیں، اور اب میرے دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ٹریول کرتی ہیں۔ کہتے ہیں پہلے میں کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، کہہ رہے ہیں یہ 22 سال گاڑی چلانے کے بعد آج مجھے سمجھ آ گیا کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ بس یہی تھا جی آج کا واقعہ۔ باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے۔